لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں آپ نے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے والے حاجی سے متعلق اس بات کو اچھے سے سمجھنے کی ہم سب نے کوشش کی کہ یہ جس موقع کے اوپر میقات سے اپنے احرام کو پہن کر آگے بڑھ رہا ہے، اب اس کو کس طرح سے مکہ معظمہ میں داخل ہونا ہے۔ مکہ معظمہ میں اب ظاہر ہے کہ اسے اپنے اس عمرہ تمتع کو بجا لانا ہے۔ اس عمرہ تمتع کے انجام دینے کے لیے کچھ خاص صورتیں، کچھ خاص کیفیتیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آئیے چلیے یہ دیکھ لیا جائے کہ خانہ کعبہ کے اندر کیا کیا مقامات اور کیا کیا مراحل قرار دیے گئے ہیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اپنے اس طواف کو اور خانہ کعبہ کے اندر بقیہ عبادتوں کو انجام دے سکیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ اور اس کے اطراف کا جو یہ حرم ہے اس میں کس طرح سے کن چیزوں کو اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے تاکہ ہم بہتر طریقے سے طواف کے موقع پر اپنے عمل کو انجام دے پائیں۔ یہ جگہ کہ جو آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہے، اس کے بالکل اینڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حجر اسود آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ یہ حجر اسود وہی پتھر ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے جنت سے نازل فرمایا تھا اور آج یہ خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ طواف کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے اور پھر اسی بنا پر یہ پورا حصہ کہ جہاں پر انسان طواف کر رہا ہو اس کو مطاف کہا جاتا ہے۔ جسٹ اس حجر اسود کے بغل میں اگر آپ تھوڑا سا آگے بڑھ کر دیکھیں تو وہ آپ کو خانہ کعبہ کا دروازہ کہ جو باب الکعبہ کہلاتا ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے پاس اگر آپ دیکھیں تو یہ جگہ خالی آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں کے اوپر معمولاً چونکہ سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں لہٰذا یہ حصہ خالی رکھا جاتا ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا آپ آگے بڑھ کر دیکھیں تو یہ کچھ اٹھا ہوا حصہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ شاذ روان کہلاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جو پرانے خانہ کعبہ کا حصہ ہے کہ یہاں سے خانہ کعبہ شروع ہوا تھا، لیکن اب چونکہ تھوڑا سا اندر ہے لہٰذا یہ شاذ روان کے ذریعے سے اس کو واضح کیا گیا ہے۔ یہ پہلا کارنر تھا کہ جس کو حجر اسود کی بنا پر بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہیں سے انسان کو اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے، لیکن یہ توجہ رہے کہ یہ جو لائن یہاں پر ہے اسی لائن سے پہلے انسان کو اپنی نیت شروع کر کے طواف کا آغاز کرنا ہے، لیکن یہ لائن صرف ہم نے سمجھانے کے لیے یہاں پر قرار دی ہے، ورنہ آج یہ لائن خانہ کعبہ میں اندر موجود نہیں ہے۔ صرف اگر اس کے بالکل مقابل میں آپ دیکھیں تو وہاں دیوار پر گرین لائٹ آپ کو دکھائی دے گی کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ بالکل خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کا حصہ اگر آپ دیکھیں یہ مقام ابراہیم ہے۔ یہ وہ مقام ابراہیم ہے کہ جہاں پر شیشے کے ذریعے سے اندر ایک پتھر کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ اس پتھر کے لیے بھی ملتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے نازل فرمایا تھا اور اس پتھر پر جناب ابراہیم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ دو نشان یہاں پر موجود ہیں۔ یہ پتھر اس بنا پر اہمیت رکھتا ہے کہ پروردگار عالم نے اس پتھر کو تمام انسانوں کے لیے نماز کی جگہ قرار دی ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، قرآن مجید کا حکم ہے کہ جناب ابراہیم کے اس مقام کو اپنے لیے نماز کی جگہ قرار دو، اور اسی بنا پر اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور دوسری اہمیت اس کی اس بنا پر بھی ہے کہ طواف کے موقع پر ہمارے مراجع کرام کی نگاہ میں ہمارا طواف خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ہونا چاہیے اختیاری صورت میں، یعنی ہم جب اپنے طواف کا آغاز یہاں سے کریں گے تو آگے بڑھنے کے بعد ہمیں اس مقام ابراہیم کے باہر سے نہیں طواف کرنا ہے بلکہ اندر کے حصے سے گزرنا ہے۔ یہ مقام ابراہیم کے لیے میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب ابراہیم نے کھڑے ہو کر
تمام انسانوں کو آواز دی تھی اور تمام انسانوں نے جناب ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا تھا حج کے لیے۔ اور اسی طرح سے اسی مقام ابراہیم کے لیے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جناب ابراہیم نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی۔ اس بنا پر اس جگہ خانہ کعبہ کے پاس ہی اس پتھر کو قرار دیا گیا ہے اور اس پر ان کے قدموں کے نشان ابھرے ہیں۔ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو یہ جو کارنر دکھائی دے رہا ہے یہ وہ کارنر ہے کہ جسے ہم عراقی کارنر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں گے تو یہ وہ جگہ ہے کہ جو حجر اسماعیل کہلاتی ہے۔ جو یہ ہاف سرکل ہے یہ ہمارا طواف میں شامل ہے۔ یہ جو اسپیس یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے ہم یہاں سے انٹر نہیں ہو سکتے طواف کے موقع پر، بلکہ ہمیں طواف یہاں باہر سے کرنا ہے۔ حتیٰ طواف کے دوران ہمارا ہاتھ بھی اس چھوٹی دیوار پر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں باہر کے حصے سے ہم طواف اپنا مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ یہ وہ جگہ کہ جو آپ کو ہاف سرکل کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے جس کو حجر اسماعیل قرار دیا گیا، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 70 انبیاء کرام کے دفن ہونے کا ذکر روایتوں میں وارد ہوا ہے، اور اس جگہ پر نماز اور دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی بنا پر طواف کے علاوہ بقیہ وقتوں میں جب انسان کو موقع ملے یہاں سے انٹر ہو کے اندر آئے اور آنے کے بعد اس جگہ پہ اپنی نماز، مستحبی نماز، واجب نماز دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے، اور بہتر ہے کہ یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کرے۔ یہ بالکل اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے لیے نابدان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں سے جب خانہ کعبہ کے اوپر بارش ہوتی ہے تو پانی یہاں سے نیچے گرتا ہے۔ یہ بڑی اہم جگہ ہے کہ یہاں سے روایتوں کے مطابق رحمت پروردگار نیچے کی طرف آتی ہے، لہٰذا یہاں پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کے نابدان کے نیچے دعا کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور تاکید وارد ہوئی ہے کہ انسان اس جگہ کھڑے ہو کر سب سے اہم دعا جو اس کی زندگی کی بلکہ تمام انسانوں کے لیے سب سے اہم دعا، یعنی آخری امام کے ظہور کی دعا، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر انسان کے لیے کرنا بہت زیادہ اس کی تاکید وارد ہوئی ہے۔ یہاں سے جب انسان اپنے طواف کے لیے آگے بڑھ رہا ہے تو چونکہ باہر کی طرف سے آگے بڑھ رہا ہے تو اب یہ نیکسٹ کارنر کی طرف آ رہا ہے۔ اس نیکسٹ کارنر پر پہنچنے کے بعد اس انسان کو کہ جو شامی کارنر کہلاتا ہے، اس کارنر پر پہنچنے کے بعد انسان کو اپنے طواف کو جاری رکھنا ہے اور دھیرے دھیرے آگے بڑھنا ہے تاکہ وہ یہی حجر اسود والے کارنر تک آ سکے اور اپنا پہلے طواف کے سلسلے میں پہلا چکر مکمل کر لی جائے۔ لیکن اب جب اس جگہ پر انسان پہنچے گا کہ جو تیسرا کارنر ہے حجر اسود کی طرف سے جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ تیسرا کارنر ہے کہ جو بالکل حجر اسود کے پیچھے کے حصے کی طرف کا پہلا کارنر، اور پھر یہاں سے بھی گزرتے ہوئے جب یہ لاسٹ کارنر پر پہنچے گا، یہ لاسٹ کارنر جو یمنی کارنر کہلاتا ہے، یہیں پر وہ جگہ ہے کہ جس جگہ کے بالکل اس کارنر کے بغل میں اللہ رب العزت نے سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ان کی والدہ ماجدہ جب خانہ کعبہ میں تشریف لائی ہیں تو یہاں کے اوپر نیا در اللہ نے قرار دیا تھا، بالکل اسی کارنر کے بغل میں ہے۔ یہ یمنی کارنر بڑی اہمیت رکھتا ہے بعض عبادتوں کے حساب سے بھی اور بعض مناجات اور دعاؤں کے اعتبار سے بھی۔ اس کارنر سے گزر کے اب جب انسان پہنچ رہا ہے تو وہ لاسٹ کارنر کہ جہاں سے اس نے اپنے طواف کے پہلے چکر یعنی شوط کا آغاز کیا تھا وہاں پر پہنچ رہا ہے۔ اس پر جیسے ہی انسان پہنچا یعنی حجر اسود کے پاس، اس کا یہ پہلا چکر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس طرح سے اس کو 7 چکر کرنے ہیں یعنی 6 اور چکر، تب جا کر اس کا ایک طواف کمپلیٹ ہوگا۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کے تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف آپ جائیں گے، وہیں پر زمزم یعنی وہ پانی کہ جو معجزے کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے جناب اسماعیل کے لیے قرار دیا تھا وہ قرار پاتا ہے، اور وہیں سے اس پانی کے چشمے کے جاری ہونے کے بارے میں آج تک وہ پانی وہیں سے جاری ہے اور ساری بشریت اس سے آج بھی استفادہ کر رہی ہے۔ ایک چیز جو یہاں پر قابل غور ہے، ہم جب طواف کر رہے ہوں تو اس مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے بیچ میں ہمیں طواف کرنا ہے
اور جس موقع کے اوپر طواف کے بعد کی نماز پڑھیں گے، اسی مقام ابراہیم کے بالکل قریب میں جتنا ہمارے لیے ممکن ہوگا ہم نماز کو ادا کریں گے۔ لیکن چونکہ یہاں پر لوگ طواف باہر سے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے وہاں بھی مجبوری کی حالت میں باہر سے نکلتے ہوئے طواف کرنے کی اجازت، لہٰذا بالکل قریب میں ہمارے لیے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن جس حد تک بھی ہم مقام ابراہیم سے قریب ہو کر نماز پڑھیں گے وہ ہمارے لیے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر جس موقع کے اوپر یہ حاجی آ چکا ہے، سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ خانہ کعبہ چونکہ حرم کا حکم رکھتا ہے، لہٰذا اس خانہ کعبہ میں اندر آنے کے لیے طہارت ضروری ہے، اس عنوان سے کہ انسان حالت نجاست میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نجاست کی حالت میں ہے تو پھر اس انسان کو خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہونا ہے، اور اسی طرح سے خواتین بھی نجاست کی سچویشن میں خانہ کعبہ کے اندر اس پورے حرم میں انٹر نہیں ہوں گی، اور نجاست کے بعد پھر طہارت کے بعد ان کو اس خانہ کعبہ میں اندر آنا ہے۔ خانہ کعبہ میں آنے کے بعد اب اس انسان کو اپنا طواف بجا لانا ہے۔ سب سے پہلا کام کہ جو اس خانہ کعبہ میں آنے کے بعد اس عمرہ تمتع میں اس احرام پہنے ہوئے انسان پر فرض ہے، یہ طواف جو خانہ کعبہ کا انجام دیا جائے گا، جیسا کہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ طواف 7 چکر کے جس کو شوط کہا جاتا ہے، ان 7 چکروں کی کمپلیٹ ہو جانے پر یہ طواف قرار پائے گا۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا ہمیں خیال رکھنا ہے کہ یہ 7 چکر مسلسل کیے جائیں، بیچ میں کسی قسم کا بریک نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جس موقع کے اوپر طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے قریب پہنچ رہا ہو تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا طواف تبھی شروع کرے جب یہ طہارت کی حالت میں ہو۔ طہارت سے ہی اس کا طواف شروع ہوگا اور طہارت کے ساتھ ہی اس کو اپنا یہ طواف مکمل کرنا ہے۔ یہاں پر اب اس میں اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جب یہ طواف کرنے کے لیے حجر اسود سے آگے بڑھ رہا ہے تو سب سے پہلی چیز کہ اس کو اپنے حجر اسود کے پہنچنے کے حجر اسود کے پاس اس کو اپنی نیت پہلے ہی کر لینی ہے، اور جیسے ہی حجر اسود کے پاس پہنچا اب وہاں سے اپنے طواف کا آغاز کرنا ہے۔ یہ جس موقع کے اوپر طواف کو شروع کر رہا ہے اس موقع پر وہ آگے بڑھے گا تو حجر اسماعیل تک آئے گا۔ حجر اسماعیل اس کے طواف میں شامل ہے، لہٰذا حجر اسماعیل کے باہر سے گزرتے ہوئے وہ اپنا طواف مکمل کرے گا، اور اسی طرح سے اس دوران کے جب حجر اسماعیل کے پاس سے گزر رہا ہے اس کی دیواروں پہ اپنا ہاتھ نہیں رکھے گا، اور اسی طرح سے شاذ روان کہ جس کو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، یہ چھوٹی دیوار کی جو خانہ کعبہ سے جڑی ہوئی ہے، اس شاذ روان پر بھی نہ اپنا ہاتھ یا بدن کا کوئی حصہ قرار دے گا، اور اسی طرح سے طواف کے دوران خانہ کعبہ کی دیواروں کو چھوتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ اس کے لیے قرار دیا گیا ہے جو ضروری ہے، اور اسی طرح سے اس کے لیے ضروری ہے کہ جس موقع پر یہ طواف کر رہا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ طواف اس کا جس موقع پہ خانہ کعبہ کا شروع کرے اس کا یہ بایاں شانہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے طواف کو کمپلیٹ کرنا ہے کہ اس کا بایاں شانہ یہ لیفٹ شولڈر خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ اور یہاں پر یہ بھی ہمیں توجہ دینی ہے کہ جس موقع پر ہم طواف کر رہے ہوں شاید ممکن ہے کہ کسی وجہ سے مجمع زیادہ ہونے کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے ہم اپنے بائیں شولڈر کو خانہ کعبہ کی طرف قرار نہ دے پائیں، ممکن ہے کہ ہمارا بایاں شولڈر گھوم جائے، تو پھر ہمیں وہاں پر جہاں سے ہمارا یہ لیفٹ شولڈر خانہ کعبہ کی طرف سے گھوما ہے ہمیں پیچھے آنا پڑے گا، اور پھر وہاں سے اپنے کعبے کی طرف لیفٹ شولڈر کو قرار دیتے ہوئے اپنے طواف کو آگے بڑھانا ہے۔ اس بات پر ہمیں توجہ دینی ہے، لیکن ایک مشکل آتی ہے کہ جس پر میں توجہ خاص طور سے چاہوں گا کہ جس موقع پر انسان ایک کارنر کو کراس کرنے کے بعد دوسرے کارنر کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو نارملی کبھی کبھی آگے کی طرف نکل جاتا ہے، اور پھر وہ یہ توجہ نہیں دے پاتا کہ اس کا لیفٹ شولڈر
کعبے کی طرف نہیں ہے بلکہ کعبے کے بعد والے حصے کی طرف، یعنی وہ خانہ کعبہ سے آگے بڑھ چکا ہے، لہٰذا اس کا لیفٹ شولڈر کعبے کی طرف نہیں ہے۔ لہٰذا جس موقع کے اوپر ایک کارنر کو کراس کر رہا ہو، خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اس کا لیفٹ شولڈر خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ میں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، اس تصویر میں خانہ کعبہ میں اگر آپ دیکھیے تو چاروں طرف یہ میناریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں۔ یہ میناریں ہر کارنر پر، اس خانہ کعبہ کے ہر کارنر پر دو دو میناریں قرار دی گئی ہیں۔ یہ خاص طور پہ ان میناروں کو ہمارے بزرگ عالم دین آیت اللہ شیخ بہائی علیہ الرحمت والرضوان نے اپنے زمانے میں قرار دیا تھا، اور یہ آج تک اسی انداز میں باقی ہیں۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اگر انسان طواف انجام دے گا تو نتیجے میں اس کے طواف کے موقع پر اس کا بایاں حصہ یعنی بایاں شانہ خانہ کعبہ کی طرف رہے گا اور اس کا طواف صحیح قرار پائے گا۔ تو ہر کارنر سے گزرتے وقت خاص طور پہ ہماری نظر اس مینار پر ہو، اور یہ اس کے بنانے کا انداز کچھ ایسا ہے کہ جیسے ہی وہ اگلے کارنر پہ پہنچے گا اس کی نظر اگلے مینار پہ پہنچ چکی ہوگی، تو اب اس کا یہ طواف بھی صحیح ہوتا جائے گا۔ لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں خاص توجہ دینی ہے کہ ہمیں اپنے طواف کو اس طرح سے قرار دیں کہ ہم خانہ کعبہ کی طرف ہمارا لیفٹ شولڈر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے یہ مقام ابراہیم کہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے بیچ کے حصے سے گزرتے ہوئے ہمیں اپنا طواف بجا لانا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری بہت زیادہ مجمع کی بنا پر یا کوئی اور وجہ ایسی کہ جو واقعاً مجبوری بن جائے تو اس صورت میں بھی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا جب طواف کر رہے ہوں تو مقام ابراہیم کے باہر سے بھی، لیکن جتنا زیادہ قریب ترین حصے سے گزر سکتے ہیں اتنا زیادہ قریب ترین حصے سے گزرتے ہوئے ہم اپنے طواف کو مکمل کریں۔ اور اسی طرح سے اس خانہ کعبہ کے چاروں طرف بلندیوں کے اوپر وہ فلورز بنائے گئے ہیں کہ جن فلورز کے اوپر بھی بعض لوگ طواف انجام دیتے ہیں۔ ہم اپنے واجب طواف کو اختیاری صورت میں اوپر کے حصے سے انجام نہیں دے سکتے، ہمیں وہیں خانہ کعبہ کے قریب ہی سے اپنے طواف کو انجام دینا ہے۔ اور اسی طرح سے جس موقع پر ہم طواف بجا لا رہے ہوں ہمیں خاص طور پر اپنے بدن کی طرف توجہ دینی ہے۔ وہ کپڑا کہ جس کو احرام کے طور پر ہم نے پہنا ہے وہ کپڑا ہمارے بدن کو چھپانے والا ہونا چاہیے۔ ہمارے بدن کا وہ حصہ کہ جس کو کھلے رکھنے کی اجازت نہیں اسلام نے دی ہے، وہ حصہ کپڑا گر جانے کی بنا پہ یا کپڑا ہٹ جانے کی بنا پر ہمارا بدن کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح سے ہم اپنے طواف کو انجام دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور یہ طواف ہمارا 7 چکر کی بنا پر ہمیں مکمل کر لینا ہے۔ یہ جو طواف ہم انجام دے رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ طواف کی صورت میں طہارت کی شرط ہے۔ یہ طہارت وضو کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے، واجب غسل کے ذریعے سے بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر غسل واجب ہو گیا ہو تو، اور اسی طرح سے اگر یہ دونوں صورتیں نہیں ہیں تو تیمم کے ذریعے سے بھی انسان مجبوری کی صورت میں اپنے طواف کو شروع کرے گا۔ اسی طرح سے جب طواف اسٹارٹ کر رہے ہوں تو ہمیں نیت کو وہ بھی مکمل طور پہ نیت کرتے ہوئے کہ پہلی چیز کہ ہم کون سا طواف انجام دے رہے ہیں، اس لیے کہ ابھی ایک اور طواف ہم کو واجب طور کے اوپر انجام دینا ہوگا کہ جو حج کا ہوگا، لیکن یہ ہم اس وقت عمرہ تمتع کا انجام دے رہے ہیں طواف، یہ کلیئرلی ہم کو اپنی نیت میں شامل کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے میرا خود کا طواف ہے یا کسی اور کا طواف ہے نیابت میں کر رہا ہوں، اس کو بھی آپ کو نیت میں شامل کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی ہمیں شامل کرنی ہے کہ یہ ہمارا جو حج کے جس کا ایک پارٹ فرسٹ ہم عمرے کے طور پہ انجام دے رہے ہیں، یہ واجب ہے یا نذر والا ہے یا مستحب بھی ہے، اسے بھی ہمیں اپنی نیت میں شامل کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اب ہم کو اپنے طواف کو شروع کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے پورا بدن اور وہ لباس یا کپڑا کہ جس کو ہم نے احرام کے طور پہ استعمال کیا وہ دونوں پاک ہونا چاہیے، کسی قسم کی نجاست ہمارے کپڑے پر یا ہمارے بدن پر نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارا بدن کا یہ حصہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے چھپانا واجب قرار دیا ہے وہ چھپا ہوا ہونا چاہیے۔ اور
ایک مرد کے لیے وہ ختنہ کہ جس کے ذریعے سے اس کے اسلام کو اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے، اس کی سچویشن یعنی یہ ختنہ بھی اس کا ہو چکا ہو اور پھر اس کے بعد وہ اس طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں آیا ہو۔ یہاں پر طواف کر لینے کے بعد اب یہ انسان جب آگے بڑھ رہا ہے تو اب اس کے لیے ایک مسئلہ کبھی کبھی درپیش ہوتا ہے، وہ مسئلہ اس کی طہارت کے باقی رہنے کا رہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان زیادہ مجمع کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر یا کسی اور وجہ سے اپنی طہارت کو آخر طواف تک برقرار نہیں رکھ پاتا۔ ایسی صورت میں جب یہ انسان اپنے طواف کے دوران اپنی طہارت کو باقی نہ رکھ پائے اور اس کا یہ وضو یا اس کی یہ طہارت ٹوٹ جائے، تو اب اس میں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر اس انسان کا یہ وضو اس کے آدھے طواف سے مراد یہ اس کے جو 7 چکر ہیں ان میں سے آدھا یعنی 3.5 چکر، یہ 3.5 چکر لگانے سے پہلے ہی اس کی طہارت اس سے ٹوٹ کر جدا ہو گئی اور وہ اب طاہر نہیں رہ گیا ہے، تو اب اس انسان کو واپس آنا ہے اور وضو کر کے دوبارہ، اگر طہارت وضو سے حاصل کرنی ہو تو وضو کر کے دوبارہ آئے گا اور پھر یہ اسٹارٹنگ سے اپنے اس طواف کو حجر اسود سے شروع کر کے کمپلیٹ کرے گا۔ جہاں سے اس نے بریک دیا تھا یا جہاں پر اس کا وضو ٹوٹا تھا وہاں سے اس کو آگے اپنے اس طواف کو نہیں انجام دینا ہے۔ دوسری صورت کہ جس موقع پر اس کا یہ وضو ٹوٹا ہے، اب یہ وضو اگر آدھے طواف کے بعد ٹوٹا ہے تو پھر اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آدھے طواف کے بعد کب ٹوٹا ہے۔ اگر آدھے طواف اور چوتھے چکر سے پہلے یعنی 3.5 اور 4 کے درمیان اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اب اس انسان کو جانا ہے، وضو کرنا ہے اور پھر واپس آ کے جہاں سے اس کا وضو ٹوٹا تھا وہیں سے اپنے طواف کو مکمل کرنا ہے۔ اور یہ طواف جو 3.5 کے تقریباً چکر کر لینے کے بعد ایک طواف یعنی 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، اس کے بعد اسے ایک اور طواف انجام دینا ہوگا۔ اس طرح سے اس انسان کو 2 مکمل طواف انجام دینے ہوں گے۔ اور اگر یہی انسان کے جس کا وضو ٹوٹا ہے 3.5 کے بعد یعنی چوتھے چکر کے بعد اگر وضو ٹوٹا ہے اس کا، تو پھر اب اس کے لیے بھی 2 صورتیں ہیں۔ اگر اس انسان کا یہ وضو غیر اختیاری طور پر بغیر اختیار کے ٹوٹ گیا ہے تو اس انسان کو اپنے طواف کو وہیں پر روک کر وضو کرنے کے لیے جانا ہے اور واپس آ کے اپنے طواف کو جہاں سے اس نے روکا تھا وہیں سے اپنے طواف کو مکمل کرنا ہے۔ لیکن اگر اختیار تھا اور پھر بھی اس نے اپنے وضو کو توڑ دیا اختیاری صورت میں، تو اس انسان کو واپس جا کر وضو کر کے اور پھر واپس آ کے اپنے اس طواف کو کمپلیٹ کرنا ہے، یعنی وہ جہاں سے اس نے بریک دیا تھا اس کو 7 شوط پر لے جا کے مکمل کر کے ایک طواف مکمل کر لینا ہے اور پھر بعد میں ایک اور طواف اس کو انجام دینا ہے۔ اس طرح سے اس انسان کو بھی 2 طواف انجام دینے ہوں گے۔ یہ طواف کے موقع پر طہارت سے متعلق یہ دوسری گفتگو ہو گئی۔ اسی طرح سے یہ انسان جو اب اپنے طواف کو انجام دے رہا ہے، کچھ چیزیں اس کے لیے مستحب قرار دی گئی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہونا اور ان کو اختیار کرنا بڑا ثواب رکھتا ہے۔ جیسے اس انسان کے لیے طواف کے دوران دعاؤں کا پڑھنا بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ انسان جو دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں ان دعاؤں کو پڑھتا جائے۔ اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ ہاتھ میں دعا کی کتاب ہو یا کوئی اور ایسی چیز کہ جس پر دعا موجود ہو، لیکن یہ توجہ رہے کہ موبائل پر اس طرح سے نہ ہو کہ اس کی تصویر دکھائی دے رہی ہو، بلکہ تصویر چونکہ احرام کی حالت میں اس کے لیے دیکھنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا کسی ایسی چیز پر، کسی کاغذ پر یا دعا کی کتاب پر یہ اس کی دعا لکھی ہو، اس کو پڑھتا جائے طواف کے دوران۔ اسی طرح سے اگر اس کے لیے ممکن ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ اس کے لیے ممکن صورت نکلے گی کہ وہ زیادہ زیادہ صلوات بھیجتا جائے، خاص طور سے طواف کے شروع کرتے وقت، اور اسی طرح سے خاص طور سے جب طواف کمپلیٹ کر رہا ہو اس موقع پر اس کے لیے صلوات بھیجنا حضرات محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین پر یہ بے پناہ تاکید وارد ہوئی ہے۔ اسی طرح سے استغفار کرنا،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، یہ بڑی تاکید اس کی وارد ہوئی ہے۔ اللہ سے اپنی حاجتوں کو طلب کرنا اس دوران، اس کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کے لیے مستحب ہے کہ انسان اپنے طواف کو آخری شوط میں کمپلیٹ کرنے سے پہلے، یعنی جب حجر اسود پہ جا کے آخری شوط کو، آخری چکر کو کمپلیٹ کرنے والا ہو، اس سے جسٹ پہلے والے کارنر پر، کہ جس کو رکن یمانی کہا جاتا ہے، یہاں پہ آئے۔ اور مستحب ہے کہ اس آخری چکر میں انسان اپنے بدن کو مس کرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہاں پہ کھڑے ہو کر دعا کرے۔ لیکن یہ توجہ رہے کہ اگر اس عمل کو اس نے انجام دیا تو جہاں سے وہ خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھ کے رکن یمانی کے پاس آیا تھا، وہیں پر واپس آئے اور پھر اپنے چکر کو، اپنے طواف کو کمپلیٹ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس گیا تھا اور جہاں سے گھوم کے گیا تھا وہیں سے وہ آگے بڑھ جائے، یہ نہیں ہوگا، بلکہ طواف کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جہاں سے طواف کو روک کے مقام رکن یمانی کی طرف بڑھا تھا، وہیں پر واپس آ کے پھر اپنے طواف کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور اسی لیے لکھا ہے علماء کرام نے کہ چونکہ بھیڑ کی بنا پر یہ کرنا اور پھر بعض اور مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ انسان اس مستحبی عمل کو تب انجام دے جب اپنا طواف مکمل کر چکا ہو، یعنی مقام اس حجر اسود کے پاس پہنچنے کے بعد جب اپنے طواف کو کمپلیٹ کر لیا، اب یہ واپس پلٹے رکن یمانی پر اور اس مستحب عمل کو انجام دے۔ اس طرح سے یہ انسان اپنے طواف کو کمپلیٹ کر لے گا، اور اب اس طواف کے مکمل کر لینے کے بعد اسے 2 رکعت نماز جو اس عمرہ تمتع کا ایک رکن ہے اسے انجام دینا ہے، کہ جس کے لیے اسے مقام ابراہیم کے پاس آنا ہوگا۔ اور اس نماز طواف کے لیے اس کو اس جگہ پر آنا ہوگا کہ جس کو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کو مقام ابراہیم کے پاس آنا ہے، اور وہاں پر جہاں قریب ترین جگہ اسے ملے وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنی نماز کو ادا کرنا ہے۔ یہ جو نماز پڑھنی ہے وہ بالکل 2 رکعت نماز صبح کی طرح سے پڑھنی ہے، بس ڈیفرنس یہ ہے، فرق یہ ہے کہ نماز صبح کی نیت صبح کی نماز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر آپ کو اپنی نیت کرنی ہے کہ میں عمرہ تمتع کے موقع پر اس خانہ کعبہ کے طواف کی نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، جو واجب اور اس طرح سے معین کہ یہ ہمارا حج کون سا تھا، اس تعین کے ساتھ ہم اپنی نیت کو کرتے ہوئے کہ واجب قربتاً الی اللہ اپنی نماز کو پڑھیں گے۔ اور یہ نماز بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ طواف اور نماز کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، فوراً ہمیں اس نماز کو پڑھنا ہے۔ اور یہ نماز مکمل کرنے کے بعد ہمارے لیے یہ مستحب ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اسی جگہ پہ نماز پڑھیں، لیکن یہ توجہ رہے کہ یہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں مجمع کی بنا پر ہماری نماز پریشانی کا سبب نہ بنے، خود ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، لہٰذا اس کے لیے بہتر طریقہ ہے کہ وہاں پر کوئی اور بھی آپ کے ہمراہ ہو کہ جس کو اپنے بغل میں آپ کھڑا کر لیں اور اس کے ساتھ وہ کھڑا ہو اور آپ نماز انجام دیں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پھر تاکید کہ یہاں پر ہمارے نماز اور طواف کے درمیان کسی قسم کا گیپ اور فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے لیے خانہ کعبہ میں جس موقع پر یہ نماز پڑھ رہا ہو اس کے لیے اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اس کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جب خانہ کعبہ کی طرف رخ کیے ہو تو اس کے چہرے کے سامنے مقام ابراہیم ہونا چاہیے، لہٰذا خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس اس مقام ابراہیم سے قریب ترین جگہ پہ کھڑے ہونا ہے۔ کچھ چیزیں مستحب قرار دی گئی ہیں اس نماز اور نماز کے بعد، کہ جن میں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دعائیں جو وارد ہوئی ہیں ان دعاؤں کو انسان پڑھے نماز مکمل کر لینے کے بعد۔ البتہ اگر بھیڑ زیادہ ہو تو پیچھے ہٹ کے آ کر بیٹھ جائے اور پھر ان دعاؤں کو وہاں پر پڑھے۔ اسی طرح سے نماز مکمل کر لینے کے بعد اس کے لیے مستحب ہے کہ تھوڑا سا اور پیچھے آئے گا تو وہیں پر زمزم کا پانی، جس کو آب زمزم نارمل لینگویج میں کہا جاتا ہے، یہ زمزم کا پانی پینے کے لیے آئے اور پانی پیے، اور اس پانی کو اپنے سر پہ اور اپنے شکم پہ قرار دے،
اور اپنی پیٹھ پر بھی قرار دے. اس کی بڑی برکتیں وارد ہوئی ہیں اس مستحبی عمل کو بھی انجام دینے کی. یہ انجام دینے کے بعد یعنی اس نماز کو پڑھ لینے کے بعد خانہ کعبہ میں جو طواف واجب تھا نماز کے ساتھ وہ ہمارے اس عمرہ تمتع کا دوسرا اور تیسرا رکن بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب ہمارے پاس 2 چیزیں اور واجب رہ گئی ہیں کہ جن میں سے ایک سعی کرنا ہے اور اس کے بعد تقصیر کرنا، جو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، تاکہ اسی کے ساتھ ہمارا یہ عمرہ تمتع بھی کمپلیٹ ہو جائے انشاءاللہ. پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت اپنے گھر کی زیارت اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سبھی کو عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك